بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جون 1171 کا وہ دن مصر کی گرمی سے جل رہا تھا، جس دن خلیفہ العاص کے قاصد نے آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیغام دیا کہ خلیفہ یاد فرما رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کے تیور بدل گئے۔ سلطان نے قاصد سے کہا، خلیفہ کو بعد السلام کہنا کہ کوئی بہت ضروری کام ہے تو بتا دیں، میں آ جاؤں گا۔ اس وقت مجھے ذرا سی بھی فرصت نہیں۔ انہیں یہ بھی کہنا کہ میرے سامنے جو کام پڑے ہیں وہ حضور کے دربار میں حاضری دینے کی نسبت زیادہ ضروری اور اہم ہیں۔ قاصد چلا گیا اور سلطان ایوبی بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ فاطمی خلافت کا دور تھا۔ مصر میں اس خلافت کا خلیفہ العہد تھا۔ اس دور کا خلیفہ بادشاہ ہوتا تھا۔ جمعے کے خطبے میں ہر مسجد میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا۔ عیش و عشرت کے سوا ان لوگوں کے پاس کوئی کام نہ تھا۔ اگر نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نہ ہوتے، یا وہ بھی دوسرے امراء وزراء کی طرح خوشامدی اور بے ایمان ہوتے، تو اس دور کے خلیفوں نے تو سلطنت اسلامیہ کو بیچ کھایا تھا۔ العاد ایسا ہی ایک خلیفہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی مصر میں گورنر بن کر آیا تو ابتدا میں خلیفہ نے اسے کئی بار بلایا تھا۔ سلطان ایوبی سمجھ گیا کہ خلیفہ اسے صرف اس لیے بلاتا ہے کہ اسے یہ احساس رہے کہ حاکم ایوبی نہیں خلیفہ ہے۔ وہ سلطان ایوبی کا احترام کرتا تھا، اسے اپنے ساتھ بٹھاتا تھا، مگر اس کا انداز شاہانہ اور لب و لہجہ آمرانہ ہوتا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو جب بھی بلایا بلا مقصد بلایا اور رخصت کر دیا۔ صلیبیوں کو بحر روم میں شکست دے کر اور سوڈانی فوج کی بغاوت کو ختم کر کے صلاح الدین ایوبی نے خلیفہ کو ٹالنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے خلیفہ کے محل میں جو شان و شوکت دیکھی تھی، اس نے اس کے سینے میں آگ لگا رکھی تھی۔ محل میں زر و جواہرات کا یہ عالم تھا کہ کھانے پینے کے برتن سونے کے تھے، شراب کی سرئی اور پیالوں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ حرم لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا، ان میں عربی، مصری، مراکشی، سوڈانی اور ترک لڑکیوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اور یہودی لڑکیاں بھی تھیں۔ یہ اس قوم کا خلیفہ تھا جسے ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلانا تھا اور جسے دنیا کفر کی جنگی قوت کا سامنا تھا۔ سلطان ایوبی کو خلیفہ کی کچھ اور باتیں بھی کھائے جا رہی تھیں۔ ایک یہ کہ خلیفہ کا ذاتی حفاظتی دستہ سوڈانی حبشیوں اور قبائلیوں کا تھا جن کی وفاداری مشکوک تھی۔ دوسرا یہ کہ خلیفہ کے دربار میں سوڈان کی باغی اور برطرف کی ہوئی فوج کے کماندار اور نائب سالار خصوصی حیثیت کے مالک تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی ہدایت پر علی بن سفیان نے مصر خلافت میں نوکروں اور اندر کے دیگر کام کرنے والوں کے بھیس میں اپنے جاسوس بھیج دیے تھے۔ خلیفہ کے حرم کی 2 عورتوں کو بھی اعتماد میں لے کر جاسوسی کے فرائض سونپے گئے تھے۔ ان جاسوسوں کی اطلاعوں کے مطابق خلیفہ سوڈانی کمانداروں کے زیر اثر تھا۔ وہ 60-65 سال کی عمر کا بوڑھا تھا، لیکن خوبصورت عورتوں کی محفل میں خوش رہتا تھا۔ اس کی اسی کمزوری سے صلاح الدین ایوبی کے مخالفین فائدہ اٹھا رہے تھے۔ 1171 کے دوسرے تیسرے مہینے میں خلیفہ کے حرم میں ایک جوان اور غیر معمولی طور پر حسین لڑکی کا اضافہ ہوا تھا۔ حرم کی جاسوس عورتوں نے علی بن سفیان کو بتایا تھا کہ 3-4 آدمی آئے تھے جو عربی لباس میں تھے۔ وہ اس لڑکی کو لائے تھے۔ ان کے پاس بہت سے تحفے بھی تھے۔ لڑکی بھی تحفے کے طور پر آئی تھی۔ اس کا نام عریرہ بتایا گیا تھا۔ اس میں خوبی یہ تھی کہ خلیفۃ العہد پر اس نے جادو سا کر دیا تھا۔ بہت ہی چالاک اور ہوشیار لڑکی تھی۔ سلطان ایوبی کو مصر خلافت کی ان تمام خرافات کا علم تھا، مگر حکومت پر اس کی گرفت ابھی اتنی مضبوط نہیں تھی کہ وہ خلیفہ کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ گورنر اور امیر خلیفہ کے آگے جھکے رہتے تھے، اسی لیے مصر بغاوتوں کی سرزمین بن گیا تھا۔
وہاں اسلامی خلافت تو تھی مگر اسلام کا پرچم سرنگو ہوتا جا رہا تھا۔ فوج سلطنت اسلامیہ کی تھی مگر سوڈانی جرنیل شہری حکومت کی باغ دوڑ ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور ان کا رابطہ صلیبیوں کے ساتھ تھا۔ انہی کی بدولت قاہرہ اور اسکندریہ میں عیسائی کنبے آباد ہونے لگے تھے۔ ان میں جاسوس بھی تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے سوڈانی فوج کو تو ٹھکانے لگا دیا تھا، لیکن ابھی چند ایک سوڈانی جرنیل موجود تھے جو کسی بھی وقت خطرہ بن کر ابھر سکتے تھے۔ انہوں نے مصر خلافت میں اثر و رسوخ پیدا کر رکھا تھا۔ سلطان ایوبی خلافت کی تعیش پرست گدی کو اس ڈر سے نہیں چھیڑنا چاہتا تھا کہ خلافت کے متعلق کچھ لوگ جذباتی تھے اور کچھ حامی تھے۔ ان میں خوشامدیوں کے ٹولے کی اکثریت تھی۔ اس اکثریت میں وہ اعلیٰ حکام بھی تھے جو مصر کی عمارت کی توقع لگائے بیٹھے تھے، مگر یہ حیثیت صلاح الدین ایوبی کو مل گئی۔ سلطان ایوبی ان حالات میں جہاں ملک جاسوسوں اور غداروں سے بھرا پڑا تھا اور صلیبیوں کے جوابی حملے کا خطرہ بھی تھا، ان اعلیٰ اور ادنا حکام کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتا تھا جو خلافت کے پروردہ تھے۔ مگر جون 1171 کے ایک روز جب خلیفہ نے اسے بلایا تو اس نے اسے صاف انکار کر دیا۔ اس نے دربان سے کہا، علی بن سفیان، بہاؤالدین شداد، عیسیٰ الحقاری اور الناصر کو میرے پاس جلدی بھیج دو۔ یہ چاروں سلطان ایوبی کے خصوصی مشیر اور معتمد تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں کہا، ابھی ابھی خلیفہ کا قاصد مجھے بلانے آیا تھا، میں نے جانے سے انکار کر دیا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتانے اور رائے لینے کے لیے بلایا ہے کہ میں جمعے کے خطبے سے خلیفہ کا نام نکلوا رہا ہوں۔ شداد نے کہا، یہ اقدام ابھی قبل از وقت ہوگا۔ خلیفہ کو لوگ پیغمبر سمجھتے ہیں، رائے عامہ ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ سلطان ایوبی نے کہا، ابھی تو لوگ اسے پیغمبر سمجھتے ہیں، تھوڑے ہی عرصے بعد وہ اسے خدا سمجھنے لگیں گے۔ اسے پیغمبری اور خدائی دینے والے ہم لوگ ہیں جو خطے میں اس کا نام خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لیتے ہیں۔ کیوں عیسیٰ، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ عیسیٰ الحقاری نے جواب دیا، میں آپ کی تائید کرتا ہوں۔ کوئی بھی مسلمان خطبے میں کسی انسان کا نام برداشت نہیں کر سکتا، انسان بھی ایسا جو شراب، عورت اور ہر طرح کے گناہ کا شیدائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ صدیوں سے خلیفہ کو پیغمبروں کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ میں چونکہ شہری اور مذہبی امور کا ذمہ دار ہوں، اس لیے یہ نہیں بتا سکتا کہ سیاسی اور فوجی لحاظ سے آپ کے فیصلے کا رد عمل کیا ہوگا۔ بہاؤالدین شداد نے کہا، رد عمل شدید ہوگا اور ہمارے خلاف ہوگا۔ اس کے باوجود میں یہی مشورہ دوں گا کہ یہ بدعت ختم ہونی چاہیے یا خلیفہ کو پکا مسلمان بنا کر لوگوں کے سامنے لایا جائے، جو مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ رائے عامہ کو مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ علی بن سفیان نے کہا، جو جاسوسی اور سراغ رسانی کے شعبے کا سربراہ تھا، اس نے ملک کے اندر جاسوسوں اور مخبروں کا جال بچھا رکھا تھا۔ عام لوگوں نے خلیفہ کی کبھی صورت نہیں دیکھی، وہ العاد کے نام سے نہیں، صلاح الدین ایوبی کے نام سے واقف ہیں۔ میرے محکمے کی مصدقہ اطلاعات نے مجھے یقین دلایا ہے کہ آپ کے 2 سالہ دور عمارت میں لوگوں کی ایسی ضروریات پوری ہو گئی ہیں جن کے متعلق انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ شہروں میں ایسے مطب نہیں تھے جہاں مریضوں کو داخل کرا کے علاج کیا جا سکتا، لوگ معمولی بیماریوں سے مر جاتے تھے۔ اب سرکاری مطب کھول دیے گئے ہیں، درسگاہیں بھی کھولی گئی ہیں، تاجروں اور دکانداروں کی لوٹ کھسوٹ ختم ہو گئی ہے، جرائم بھی کم ہو گئے ہیں، اور اب لوگ اپنی مشکلات اور فریادیں آپ تک براہ راست پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کے یہاں آنے سے پہلے لوگ سرکاری اہلکاروں اور فوجیوں سے خوفزدہ رہتے تھے، آپ نے ان کے حقوق بتا دیے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ملک و ملت کا حصہ سمجھنے لگے ہیں۔ خلافت سے انہیں بے انصافی اور بے رحمی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ آپ نے انہیں عدل و انصاف اور وقار دیا ہے۔
میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ قوم خلافت کی بجائے امارت کے فیصلے کو قبول کرے گی۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں نے قوم کو عدل و انصاف اور وقار دیا ہے یا نہیں؟ میں نے قوم کے حقوق اسے دیے ہیں یا نہیں؟ میں نہیں جانتا۔ میں قوم کو ایک انتہائی بیہودہ روایت نہیں دینا چاہتا۔ میں قوم کو شرک اور کفر نہیں دینا چاہتا۔ ضروری ہو گیا ہے کہ اس روایت کو توڑ کر ماضی کے کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا جائے جو مذہب کا حصہ بن گئی ہے۔ اگر یہ روایت قائم رہی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں میں بھی اپنا نام خطبے میں شامل کر دوں۔ دیے سے دیا جلتا ہے، لیکن میں اس دیے کو بجھا دینا چاہتا ہوں جو شرک کی روشنی کو آگے چلا رہا ہے۔ مصر خلافت بدکاری کا اڈا بنا ہوا ہے۔ خلیفہ اس رات بھی شراب پیے ہوئے حرم کے حسن میں بدمست پڑا تھا جس رات سوڈانی فوج نے ہم پر حملہ کیا تھا۔ اگر میری چال ناکام ہو جاتی تو مصر سے اسلام کا پرچم اتر جاتا۔ جب اللہ کے سپاہی شہید ہو رہے تھے اس وقت بھی خلیفہ شراب پیے ہوئے تھا۔ میں اسے احکام کے مطابق یہ بتانے گیا کہ سلطنت پر کیا طوفان آیا تھا اور ہماری فوج نے اس کا دم خم کس طرح توڑا ہے، تو اس نے مست سانڈ کی طرح جھوم کر کہا تھا، شاباش، ہم بہت خوش ہوئے، ہم تمہارے باپ کو خصوصی قاصد کے ہاتھ مبارکباد اور انعام بھیجیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ یا خلیفۃ المسلمین، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ میں نے یہ فرض اپنے باپ کی خوشنودی کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ادا کیا ہے۔ اس بڈھے خلیفے نے کہا، صلاح الدین ایوبی، تم ابھی بچے ہو مگر کام تم نے بڑوں والا کر دکھایا ہے۔ اس نے میرے ساتھ اس طرح بات کی تھی جیسے وہ مجھے اپنا غلام اور اپنے حکم کا پابند سمجھتا ہے۔ یہ بے دین انسان قومی خزانے کے لیے سفید ہاتھی بنا ہوا ہے۔ سلطان ایوبی نے ایک خط نکال کر سب کو دکھایا اور کہا، 6-7 دن گزرے نور الدین زنگی نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ خلافت 3 حصوں میں بٹ گئی ہے۔ بغداد کی مرکزی خلافت کا دونوں ماتحت خلیفوں پر اثر ختم ہو چکا ہے۔ آپ یہ خیال رکھیں کہ مصر کا خلیفہ خود مختار حاکم نہ بن جائے۔ وہ سوڈانیوں اور صلیبیوں سے بھی ساز باز کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ خلافت صرف بغداد میں رہے اور ذیلی خلیفے ختم کر دیے جائیں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارے خلاف سازشیں تیار کر رکھی ہیں۔ اگر آپ مصر کے خلیفہ کی بادشاہی اس کے محل کے اندر ہی محدود رکھنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو فوجی اور مالی امداد دوں گا۔ احتیاط کی بھی ضرورت ہے کیونکہ مصر کے اندرونی حالات ٹھیک نہیں۔ مصر میں ایک بغاوت اور بھی ہوگی، سوڈانیوں پر کڑی نظر رکھیں۔ سلطان ایوبی نے خط پڑھ کر کہا، اس میں کیا شک ہے کہ خلافت سفید ہاتھی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ خلیفہ العہد دورے پر نکلتا ہے تو آپ کی آدھی فوج اس کی حفاظت کے لیے ہر طرف پھیلا دی جاتی ہے؟ لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ خلیفہ کے راستے میں چادریں اور قالین بچھائیں۔ خلیفہ کا حفاظتی دستہ دورے سے پہلے لوگوں کو دھمکیاں دے کر مجبور کر دیتا ہے کہ ان کی عورتیں اور جوان بیٹیاں خلیفہ پر پھولوں کی پتیاں پھینکیں۔ اس دوروں پر خزانے کی وہ رقم تباہ کی جاتی ہے جو ہمیں سلطنت اسلامیہ کے دفاع اور توسیع کے لیے اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے درکار ہے۔ اس کے علاوہ اس پہلو پر بھی غور کرو کہ ہمیں مصری عوام پر یہاں کے عیسائیوں اور دیگر غیر مسلموں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام شہنشاہوں کا مذہب نہیں، یہ عرب کے صحراؤں کے گڈریوں، کیسانوں اور شتربانوں کا سچا مذہب ہے، اور یہ انسان کو انسانیت کا وہ درجہ دینے والا مذہب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کو عزیز ہے۔ شداد نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کے خلاف کارروائی کرنے سے آپ کے خلاف یہ بہتان تراشی ہونے لگے کہ خلیفہ کی جگہ آپ خود حاکم بننا چاہتے ہیں۔ آج جھوٹ اور باطل کی جڑیں صرف اس لیے مضبوط ہو گئی ہیں
کہ مخالفت اور مخالفانہ رد عمل سے ڈر کر لوگوں نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے۔ حق کی آواز سینوں میں دب کر رہ گئی ہے۔ شاہانہ دوروں نے اور شہنشائیت کے اظہار کے اوچھے طریقوں نے رعایا کے دلوں سے وہ وقار ختم کر دیا ہے جو قوم کا طرز امتیاز تھا۔ عوام کو بھوکا رکھ کر اور ان پر زبردستی اپنی حکمرانی ٹھونس کر انہیں غلامی کی ان زنجیروں میں باندھا جا رہا ہے جنہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا تھا۔ ہمارے بادشاہوں نے قوم کو اس پستی تک پہنچا دیا ہے کہ یہ بادشاہ اپنی عیاشیوں کی خاطر صلیبیوں سے دوستانہ کر رہے ہیں، ان سے پیسے مانگتے ہیں اور صلیبی آہستہ آہستہ سلطنت اسلامیہ پر قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کے نائب سالار الناصر نے کہا، آپ نے شداد مخالفت کی بات کی ہے، ہمیں مخالفت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ قابل احترام امیر، ہم مخالفت سے نہیں ڈرتے، آپ نے ہمیں میدان جنگ میں دیکھا ہے، ہم اس وقت بھی نہیں ڈرے تھے جب ہم محاصرے میں لڑے تھے، ہم بھوکے اور پیاسے بھی لڑے تھے، صلیبیوں کے طوفان ہم نے اس حالت میں بھی روکے تھے جب ہماری تعداد کچھ بھی نہیں تھی۔ مگر میں آپ کو آپ کی ہی کہی ہوئی ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک بار کہا تھا کہ حملہ جو باہر سے آتا ہے اسے ہم قلیل تعداد میں بھی روک سکتے ہیں، لیکن حملہ جو اندر سے ہوتا ہے اور جب حملہ آور اپنی قوم کے افراد ہوتے ہیں تو ہم ایک بار چونک اٹھتے ہیں اور سن ہو جاتے ہیں۔